السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دین اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس حالت میں اترا ہے، الحمدللہ یہ دین اسلام کی خوبی ہے کہ آج بھی یہ دین اسلام اپنی اسی حالت کے اندر برقرار ہے۔ دنیا کے اندر دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب آج دنیا کے اندر موجود ہیں، ان تمام مذاہب کے اندر تبدیلیاں، ان تمام مذاہب کے اندر جو بڑی میجرز جو بکس ہیں، ان کی جو اسکرپچرز ہیں، وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ موقع کی مناسبت پر ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، کیونکہ عزیز دوستوں، جب ایک بچہ مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، کسی جامعے سے فارغ ہوتا ہے، تو اس کے سامنے اس کا جو ہدف ہوتا ہے وہ صرف مسلمانوں کے مسائل کی نہیں ہوتے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب اس وقت موجود ہیں، ان سب کو ہمیں یہ منوانا ہے کہ دین اسلامی حق ہے، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی سوچ، کوئی مذہب، کسی قسم کے بھی معاملات اللہ رب العزت والجلال نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اتارا ہے اس نصیحت کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم ترجمے میں یہ پڑھتے ہیں کہ ہم نے اتارا ہے اس قرآن مجید کو اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، لیکن آیت کریمہ یہ تقاضا نہیں کرتی کہ صرف قرآن مجید ہی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، بلکہ اللہ عز و جل وعلا نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کی سنتیں جو قرآن مجید کی تفسیر ہیں اور قرآن مجید کے جو معنی ہیں، جو اس کے مطالب کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ ویسے تو بہت ساری جہد ہیں کہ جس اعتبار سے ہم اگر تقابل کرتے ہیں دین اسلام کی کتابوں کی اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کی کتابوں کی، تو الحمدللہ اس میں ایک بہت سارا وقت جو ہے وہ درکار ہے، لیکن چند بنیادی باتیں دیکھیں کہ قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوئی ہے، یعنی کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ پڑھنے والے کو اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اگر تم اس کتاب کو پڑھ رہے ہو تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ یہ کتاب ہر قسم کی شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ اور امام عالی مقام امام بخاری رحمہ اللہ، انہیں جو سب سے پہلی جو حدیث کا جو ذکر فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری جلد نمبر 1 ہے، کتاب الوحی ہے، اور حدیث کا نمبر 1 ہے کہ اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس پر شارحین نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پڑھنے والا اپنی نیت کو درست کر لے کہ الحمدللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ کتاب مرتب کی ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کتاب کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہے،
یہاں پر میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاتا چلوں. ایک اصطلاح ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فالسیفیکیشن ٹیسٹ. شاید آپ کو اس اصطلاح کا علم نہ ہو. یہ دنیا کے اندر اس وقت جو بہت بڑے سائنسدان ہوتے ہیں وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے نام سے. یعنی یہ اصطلاح یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی چیز کی تحقیق کر رہا ہوں اور وہ تحقیق اگر غلط ثابت ہو جائے اور میں یہ پیش کرتا ہوں کہ میری یہ 5 چیزیں ہیں, ان 5 چیزوں سے اگر میری تحقیق غلط ثابت ہو جائے تو میری تحقیق کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے. اس کے باوجود بھی اگر میری تحقیق غلط ثابت نہ ہو تو سمجھ لینا کہ میری تحقیق سب سے اعلیٰ قسم کی تحقیق ہے. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں فالسیفیکیشن ٹیسٹ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس قسم کے ٹیسٹ کا ذکر فرمایا ہے. مثال کے طور پر ابو لہب کے مرنے سے پہلے سورہ لہب نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے اور وہ تباہ اور برباد ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے مرنے سے 10 سال پہلے اس سورت کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ ابو لہب جب بھی مرے گا کفر پر مرے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابو لہب کے ساتھ کتنے سارے ایسے لوگ تھے کہ جو دین اسلام کے دشمن تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے فیصلے کیے. بہت سارے ایسے لوگ تھے, لیکن ابو لہب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ یہ جب بھی مرے گا کفر کی موت مرے گا. آپ دیکھیں سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی. 10 سال کے عرصے میں ایک دفعہ بھی اگر ابو لہب کے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیتا تو قرآن مجید کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا کرنے کے لیے کافی تھی. لیکن 10 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی قوت دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ جب بھی مرے گا کفر پر مرے گا. 10 سال کے عرصے کے اندر بھی اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی اور اللہ پاک نے اس بات کو پورا کر دیا کہ وہ کفر کی موت مرا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے, محفوظ ترین ہے. آپ اگر دیکھتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر ہمارے سامنے جو سب سے بڑا جو علمی اعتبار سے علمی چور اور جو مسلمانوں کو بار بار چیلنج کرتے ہیں, اس میں مستشرقین بھی ہو گئے, اورینٹلسٹ بھی ہو گئے, یہ وہ لوگ ہیں جو عیسائی ہیں. مسلمانوں کو مختلف ادوار میں اور مختلف زاویوں سے ہمارے سینے کو چھلنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان لوگوں نے جب اپنی کتاب کو پڑھتے ہیں نا, یہ بائبل, یہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں, ایک بائبل ہے, یہ آپ دیکھتے ہیں, یہ بائبل کا وہ نسخہ ہے جو کتاب مقدس کے نام سے مشہور ہے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو دین اسلام کے علوم سے وابستہ ہیں, میں کہتا ہوں کہ آپ کسی قسم کی بھی اپنے سینے کے اندر کمپلیکس کا شکار نہ ہو. بڑے خود اعتمادی کے ساتھ کتاب اور سنت کے دفاع کے لیے دنیا کے ہر مذہب کا دروازہ کھٹکھٹائیں. الحمدللہ ہمارے پاس حق ہے, ہم مقابلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں ہر اعتبار سے, ہر علمی ذوق کے اعتبار سے, ہر علمی کیفیت کے اعتبار سے ہم دین اسلام کی حفاظت کی طاقت رکھتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں, بس اوقات کوئی بڑا آدمی کوئی دنیا کا اگر ہمارے سامنے تعلیم کا آ جاتا ہے اور اگر ہم سے بات کرتا ہے صحیح بخاری کے حوالے سے, اس کے دفاع کے حوالے سے, اس کے متن کے حوالے سے, ہم گھبرا جاتے ہیں. ایک دفعہ کراچی کے اندر ایسا ہوا کہ ایک بڑا اچھا لطیفہ آپ سمجھ لیں اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی کتاب الطب کی, بڑی معروف حدیث ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, قبیلہ بنو عقل اور عرینہ کے لوگ بیمار ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو اونٹنی کی پیشاب اور دودھ پلا دو. یہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کی. اس حوالے سے ایک میڈیکل ڈاکٹر تھا آغا خان کا, اس نے مجھ سے کہا کہ میمن صاحب آپ یہ کہتے ہو کہ صحیح بخاری کے اندر جو اصول میں جو روایت بیان کی گئی ہے وہ ساری ٹکسالی سند کے ساتھ ہے. میں نے کہا بالکل, تلقی بالقبول حاصل ہے اس کو. اس نے کہا کہ ہم یہ کیسے مان لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اونٹنی کی پیشاب پلوائی, ہم کس طرح سے مانیں؟ اور یہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور میں کبھی بھی اس چیز کو مان نہیں سکتا کہ پیشاب کے اندر
کسی مرض کی صحت یابی ہو. میں نے کہا کہ آپ نے بات تو فی الحال اپنے حوالے سے ٹھیک کہی ہے. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ڈاکٹر ہیں آپ کس چیز کے ہیں؟ آپ اگر کسی چیز کے ماہر ہوں گے، اسپیشلسٹ ہوں گے، آپ کس چیز کے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں جی چیسٹ اسپیشلسٹ ہوں. میں نے کہا کہ اگر آپ چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا تعلق سینے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق پیٹ کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ کس کا تعلق ہے؟ پیٹ کے ساتھ ہے. اور آپ اس مرض کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جس کا آپ کا لینے دینا کوئی بھی نہیں ہے. باقاعدہ آج یہ ریسرچ ثابت ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اونٹنی کی پیشاب اور دودھ پلوائی تھی، آج الحمدللہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر پھیپھڑوں میں پانی بھرنے کا علاج رکھا ہے. ایک ابھی ڈاکٹر گزرے ہیں، ڈاکٹر خالد غزنوی غالباً نام ہے ان کا. انہوں نے کتاب لکھی ہے علاج نبوی اور جدید سائنس کے نام سے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم یہاں پر سائنس کا اور دین اسلام کا وحی کا مناظرہ نہیں کر رہے کہ آپس کے اندر ان کے اندر کوئی مماثلت ہوگی. دین اسلام کے اندر جو بھی اللہ رب العالمین نے کتاب اور سنت نازل فرمائی ہے اس کا جو درجہ ہے بہت اعلیٰ ہے اور یہ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہے. اور انسانی تحقیقات، ماڈرن سائنس، اس کی تھیوری تبدیل ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے، لیکن دین اسلام ایک اٹل حقیقت اور اٹل فیصلہ ہے. الحمدللہ میں نے جب ان کی کتاب میں پڑھا، انہوں نے یہ بات کا ذکر فرمایا. کہتے ہیں کہ ایک 4 سال کا بچہ میرے پاس آیا. کتنے سال کا بچہ؟ 4 سال کا بچہ. اور اس کے پیٹ کے اندر پانی بھر چکا تھا، اس کے پھیپھڑوں میں پانی تھا، پیٹ میں پانی تھا. کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا. ڈاکٹر خالد غزنوی کہتے ہیں تو کسی نے مجھ سے آ کر یہ کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مریضوں کو جن کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہو، پلیورل ایفیوژن کی بیماری ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹنی کی پیشاب اور دودھ پلایا. اب وہ ڈاکٹر خالد جو تھے وہ دراصل اہل حدیث تھے. انہوں نے کہا کہ جب صحیح بخاری کی یہ حدیث میں نے پڑھی تو الحمدللہ پڑھنے کے بعد میں نے فوراً اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا اور ان بچوں کو اونٹنی کی پیشاب اور اونٹنی کا دودھ پلایا. کہتے ہیں کہ الحمدللہ آج 18 سال بیت چکا ہے اور آج وہ بچے الحمدللہ صحت کے ساتھ جوان ہیں. تو یہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم عالمی سطح پر دیکھتے ہیں نا تو ہمیں دین اسلام کا دفاع کرنا ہوگا، ہمیں اسلام کا دفاع کرنا ہوگا. اور دین اسلام کا دفاع آج دیکھیں نا، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے حوالے سے ایک دفاع کا جو تصور ہے ہمیں دنیا کے اندر جا کر دین اسلام کا جو تصور دکھانا ہے یہ ہم پر لازم ہے. آج ہم اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں، لیکن جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو کتاب اور سنت ہمارے پاس ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی رائے کے دانے کے برابر بھی الحمدللہ قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ عیسائی ہے. ان کے اندر ہر 50 سال کے اندر، ہر 40 سال کے اندر ایک ورژن آتا ہے، اسٹینڈرڈ ریوائزڈ ورژن. یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ کے اندر ایک بائبل ہے اور یہ بائبل میں نے امریکہ سے منگوائی ہے. یہ بائبل ابھی تقریباً 20 سال پہلے شائع ہوئی ہے. کتنے سال پہلے؟ 20 سال پہلے. اور اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ تقریباً 300 سے زیادہ موجودہ بائبل کے جو فقرات ہیں، جو ورسز ہیں، اس کو نکال کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جناب علی یہ سارے جعلی بنڈل جو ہے وہ بائبل کے یہ آیات ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے. لیکن آپ دیکھیں الحمدللہ کہ جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں اور جو صحیح بخاری شریف یا جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آج ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ وہ آج بھی ایسی ہی ہیں. حدیث کے متون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا، تغیرات نہیں ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے اور ہمیں اپنی ذہن کی بساط کو بڑھانا ہے. جو آج جو جنگ ہے نا اس وقت آپ دیکھیں جگہ جگہ پر ایسے ملحد لوگ دین سکھانے کے لیے میڈیا پر موجود ہیں. کبھی کوئی صحابہ کرام کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، کبھی کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متون پر حملے کر رہا ہے، کبھی کوئی حدیث کی صحت پر حملے کر رہا ہے، کبھی کوئی قرآن مجید کی صحت کے اوپر حملے کر رہا ہے. مختلف قسم کے متون اور مختلف قسم کی احادیث کے اوپر مختلف زاویوں سے حملے ہو رہے ہیں آج. لیکن آج ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. آج ہم خاموش ہیں. شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عیسائی آئے تھے. اگر آپ یہ ان کی پڑھیں نا الجواب الصحیح،
اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس 17 سوالات لے کر آئے تھے عیسائی. کتنے سوالات؟ 17. اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ان 17 سوالات کے جوابات دے دیں گے ہم مسلمان ہو جائیں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے 17 سوالات کے جوابات کے لیے الجواب الصحیح ایک ضخیم کتاب لکھی ہے، جو آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 جلدوں پر بھی ہے، 1 جلد پر بھی ہے اور 2 جلدوں پر بھی ہے. 3,500 صفحات اپروکسیمیٹلی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے 17 سوالات کے جوابات پر لکھی ہے. آج آپ اندازہ کریں کہ آج ہم بخاری پڑھتے ہیں، آج ہم مسلم پڑھتے ہیں، آج ہم دیگر کتب حدیث پڑھتے ہیں، کیا ہمارے اندر اتنی قوت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دفاع کر سکیں؟ بتائیے یہ میدان کون سنبھالے گا؟ دفاع کا میدان کون سنبھالے گا؟ میں آج آپ کو بڑے ایک دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتا ہوں، دین اسلام کو اس قدر اس کے اوپر حملہ ہوا ہے نا، آج ہم اپنے اپنے معاملات کے اندر مصروف ہیں، اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں. اگر کاش کہ ہم لوگ کھڑے ہو کر اپنی مصروفیات کے اندر وقت نکال کر دین اسلام کا دفاع کرنے والے بن جائیں تو واللہ کتنا عظیم کام ہو جائے گا. آپ بتائیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 17 سوالات کے لیے اتنی ضخیم کتاب لکھ دی. اور اس میں سے ایک سوال تھا یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع مسیح کہتے ہیں. یہ لوگ آئے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس اور ایک عجیب بات کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یسوع مسیح سے بڑے ہیں تو ہمارے یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا ہے. کس کو زندہ کیا ہے؟ مردوں کو. بتائیے کہ آپ کے نبی نے کب کس مردے کو زندہ کیا؟ آج اگر ہمارے پاس اگر کوئی سوال لے کر آ جاتے ہیں اس قسم کے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اور آج آپ دیکھیں کہ میں آپ کے لاہور کے اندر میں گیا تھا ایک دفعہ، تو لاہور کے اندر ایک ایسی یونیورسٹی کو اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ جس کا مقصد کیا تھا؟ جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ملحد بنا دیا جائے. اور آپ کو بتاتا چلوں تقریباً 8,000 کی تعداد کے اندر وہاں پر طالب علم پڑھ رہے ہیں. وہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے انکار کے اوپر مسلمانوں کو بہکاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں. ایک یہ سب سے بڑا فتنہ ہے یہ. جی ہاں، ایک دفعہ ایک گفتگو کے اندر اس طرح سے ایک گفتگو تھی، ایک ملحد کھڑا ہوا میرے پاس گفتگو کے دوران، مجھے کہنے لگا کہ جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جس رب کا تعارف کروا رہے ہیں، یار آپ اندازہ کریں کہ بڑے دبنگ طریقے سے، یعنی بڑی جرت طریقے سے وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ آپ جس رب کی بات کر رہے ہیں، آپ جس اللہ کی بات کر رہے ہیں، آپ اس اللہ تعالیٰ کا ثابت کر سکتے ہیں ابھی اس وقت؟ میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو ہے آپ مجھے بتا رہے ہو کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کو ثابت کروں، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ خالق ہو کہ مخلوق ہو؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی آپ 2 چیزیں ہو سکتے ہو، یا تو آپ خالق ہو، یو آر کریٹر اور یو آر کریشن، آپ خالق ہو یا آپ مخلوق ہو. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خالق ہو کہ آپ مخلوق ہو؟ اس نے کہا مجھے سوچنے کا وقت دیں. میں نے کہا آپ کو میں سوچنے کا وقت دیتا ہوں، میں کھڑا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کیا ہو. لیکن میں نے کہا کہ سوچ کے جواب دینا کہ آپ خود خالق ہو کہ آپ خود مخلوق ہو. 5 منٹ بعد کہنے لگا کہ میں مخلوق ہوں. میں نے کہا آپ نے اپنے خالق کی دلیل دے دی. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا لازمی سی بات ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں مخلوق ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا، آپ کا کوئی نہ کوئی خالق موجود ہے آپ کا خالق. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں 1800 کے اندر واشنگٹن ڈی سی کے اندر یہ باقاعدہ میٹنگ ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے شیرازے کو پارا پارا کیسے کیا جائے. یہ وہ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ وہ زمینی حقائق ہیں کہ جس کے اوپر ہم نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں. آج ہمارے پاس چند ہی مسائل ہیں گفتگو کرنے کے لیے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ہی گھر کے بچے، آج ہماری بیٹیاں، آج ہماری بیٹے آج ان فتنوں کا شکار ہیں. واللہ ان کو روکنے والا بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کو روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر مباحثات ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں میڈیا پر جب جاوید احمد غامدی نے جب انکار حدیث کے اوپر، اب بالکل کھل کے تو وہ منکر حدیث نہیں ہے، لیکن اس نے محدثین کی اصطلاحات کا کیا حال کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. اگر اس کے اوپر ہم بات کریں تو ایک طویل بحث ہو جائے گی. جاوید احمد غامدی نے ایک کتاب لکھی ہے اللہ تعالیٰ کی تاریخ. وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تاریخ دے کر؟ آپ بتائیں.
تو یہ ساری چیزیں اس وقت ہمیں بہت زبردست طریقے سے ایک چیلنج ہے کہ بھئی یہ حدیث کے اندر تحریف ہو چکی ہے، حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ نہیں ہے. باقاعدہ 1800 عیسوی کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ مسلمانوں کے شیرازے کو بکھیر دیا جائے، اور یہ بات طے ہوئی کہ ان کو بکھیرنے کے لیے کون سے اسباب کو اور کون سے عوامل کو اختیار کیا جائے. تو وہاں یہ بات طے ہوئی کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فرمودات کو، ان کی احادیث کو جو ہے اس طرح سے شکوک ان کے اندر پیدا کر دیے جائیں کہ جب مسلمان حدیثوں کا انکار کر بیٹھیں گے تو وہ آٹومیٹکلی قرآن مجید کو بھی نہیں مانیں گے. اور یہ بات تو بالکل مسلم بات ہے، اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی صحیح تعبیر، اس کی صحیح منشا، اس کے بارے میں احکامات کی تفصیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. یہ بات حقیقت کے اوپر مبنی ہے. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا تو وہ شخص قرآن مجید کو بھی اللہ کی کتاب ثابت نہیں کر پائے گا، ثابت نہیں کر سکے گا. اور آپ دیکھیں نا، ایک بندہ حدیث کو حدیث نہیں مان رہا، لیکن اب عجیب سے آپ یہ دیکھیں کہ کٹ جاتیاں دیکھیں کہ وہ حدیث کو حدیث تو نہیں مان رہا لیکن اپنے دلائل بھی حدیث سے ہی اٹھاتا ہے. ایک صاحب آ کر مجھے کہنے لگے کہ میمن صاحب حدیثوں کے اندر اتنا کچھ خرابیاں ہیں، اتنی کچھ خرابیاں ہیں، میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اتنا کچھ اس کے اندر بھرا ہوا ہے. میں نے کہا کتنا بھرا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ سینکڑوں حدیث ہے. میں نے کہا صرف ایک ہے ایسی حدیث بتا دیں آپ کہ جو آپ بیان کرنے سے قاصر ہیں، بتائیے کون سی وہ حدیث ہے. تو عزیزان گرامی، بات یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ دین اسلام کو اللہ نے اتارا ہے. ہم نے اکثر لوگوں سے یہی سنا ہے کہ جی اللہ نے قرآن نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی بھی حفاظت ایسے ہی لی ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. آپ دیکھیں ابن الجوزی رحمہ اللہ نے، اگر ان کے بارے میں ہم بات کرتے تو بڑی تفصیل ہو جائے گی. ابن الجوزی نے کشف المشکل کے اندر، صحیح بخاری کے اندر انہوں نے بڑے مشکل مقامات کو بڑے اچھے طریقے سے اور سہل طریقے سے حل کیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 11 پر یہ صاف طریقے سے لکھتے ہیں کہ پچھلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں اتاری ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اور حدیث کا نزول فرمایا تو اس کی مکمل طور پر حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. آج آپ دیکھیں نا، حدیث کے متون محفوظ ہیں، حدیث کی اسناد محفوظ ہے، لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں آپ دیکھیں یہ ایک بائبل کا نسخہ ہے، اس کو ریڈ لائنر بائبل کہتے ہیں. یہ ریڈ لائنر بائبل ہے. اگر ہم اس پوری بائبل کو چھانٹتے ہیں نا تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی مشکل سے کوئی 250 اقوال ہیں، مشکل سے، اور اس کی بھی کوئی سند نہیں ہے. کہ اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ 250 اقوال عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں، لیکن کوئی شخص بھی مائی کا لال ان پوری بائبل کے اندر 250 اقوال بھی عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت نہیں کر سکتا. یہ چیلنج ہے عیسائیوں کو. لیکن بات یہ ہے نا عزیزوں کہ اگر مجھے اور آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا تو ہم ان سے فائٹ کر سکتے ہیں نا. میں یہ تو پڑھ رہا ہوں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے اندر یہ مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو کون کور کرے گا کہ جب میں اسی کتاب کی بات اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کسی غیر مسلم کے سامنے کروں تو الحمدللہ میرے پاس اتنی قوت ہو، میرے ذہن کے اندر اتنی قوت ہو، میری زبان میں اتنی قوت ہو، میری حاضر دماغی میں اتنی قوت ہو کہ میں شریعت کا مکمل طور پر دفاع کر سکوں. ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم دفاع نہیں کرتے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا تھا نا کہ بتائیے آپ کہ اگر آپ کے نبی اگر عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل ہے تو انہوں نے کب کسی مردے کو زندہ کیا؟ امام رازی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر کیا اس کو، اور شیخ الاسلام نے تیمیہ کی اگر آپ الجواب الصحیح پڑھیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. میں نے جب ان کی کتاب الجواب الصحیح پڑھی ہے، اب یقین مانے عقل دنگ رہ گئی. ایک سوال کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اس کے 10 جوابات ہیں، 10 جوابات کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر کسی ایک جواب کی طرف التفات کر کے کہتے ہیں کہ اس کی تقریباً 19 انواع ہیں. 19 انواع پر کے اوپر بحث کرتے کرتے پھر اس کے اوپر مزید تفصیل کہتے ہیں کہ اس کے 4 حصے ہیں، اس کے 8 حصے ہیں. ایک سوال کے جواب کے لیے تقریباً 50 صفحات جو ہے اس کے نظر کر دیے.
اتنی ذہنی وسعت. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں تک تم بات کر رہے ہو اس کی کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوع مسیح سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں، اور تم نے یہ کہا کہ یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا ہمارے نبی نے کیا کہ نہیں کیا؟ ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ نے 17 سوالات کے جوابات میں الجواب الصحیح کے اندر یہ لکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے نبی نے اس سے بڑا کام کر کے دکھایا. سبحان اللہ، ہمارے نبی نے اس سے بڑا کام کر کے دکھایا. وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا کام کیا؟ کہا کہ جی آپ کے یسوع مسیح نے تو صرف مردے کے اندر، اس کے اندر پہلے روح تھی، روح کا دوبارہ اعادہ کر دیا اس کے اندر، بس یہی کیا؟ کہا کہ ہاں یہی کیا. کہا کہ ہمارے نبی نے تو ایک ایسی جو ہے وہ تنے کے اوپر ہاتھ رکھا جس کے اندر روح نہیں تھی، تنے پر ہاتھ رکھا، وہ تنا رونے لگ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ نہ رکھتا تو یہ قیامت تک روتی رہتی. ہمارے نبی نے اس تنے کے اوپر، اس تنے کے اندر روح کو پیدا کر دیا جو اس کے اندر روح نہیں تھی. اب بتاؤ کہ وہ بڑا معجزہ رہا یا ہمارے نبی کا بڑا معجزہ رہا؟ شباب نہ فہم تم. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس جواب پر عیسائی لوگ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم کیا جواب دیں ان کو؟ اگر آپ مقصد یہ دیکھیں نا، آپ صحیح بخاری کے آپ نسخے اٹھائیں، آپ قرآن مجید اٹھا لیں. سب سے پہلے اگر ہم تقابل کرتے ہیں، یہ دیکھیں پروٹسٹنٹ بائبل اور کیتھولک بائبل، یہ دو بائبل میں آپ کے سامنے لایا ہوں. شاید آپ نے دیکھی ہو کہ نہ دیکھی ہو، یہ دو بائبل ہیں. اگر کسی بھی عیسائی سے آپ کا چیلنج ہو جائے تو آپ یہ کہیں کہ ان دونوں بائبل کے اندر شدید اختلاف ہے. آپ دیکھیں نا صحیح بخاری کی جو قرآن مجید کی جو ابتدا ہو رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہو رہی ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور صحیح بخاری کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہو رہی ہے. امام بخاری نے بڑی تفصیلی جو ہے اس کے اندر گہرائی ڈالی ہے. آپ دیکھیں یہ پورے بائبل کے اندر 250 سے بھی زیادہ، 250 تو میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، اتنے بھی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی قول اس کے اندر تلاش کر سکے. ایک عیسائی سے ہماری ڈیبیٹ ہوئی آپ کا اوکاڑا آرٹ کونسل میں. میں نے ان سے یہ کہا، ایک عیسائی عالم سے، کہ میں نے کہا ہم داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی کے بارے میں ہمارے پاس اتنی روایات ہیں کہ انشاءاللہ ایک کتاب اس کے اندر ہم مرتب کر سکتے ہیں. اس کی اسناد کے اوپر بحث، اس کی متون کے اوپر بحث، اس کے احکامات کے اوپر بحث. میں نے کہا میں چیلنج دیتا ہوں تمہیں، تمہاری پوری بائبل کے اندر بھی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں یسوع مسیح نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری جو کتاب ہے یہ بہت سارے احکامات سے خالی ہے. آپ اگر صرف صحیح بخاری دیکھ لیں، آپ کہیں اور نہ جائیں. یہ امام بخاری نے جو یہ کتاب لکھی ہے نا بھائی، یہ بھی ایک بہت بڑا قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. آپ دیکھیں نا، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئیں، بڑی بڑی شروحات لکھی گئیں، تفاسیر کے اوپر ایسی ایسی تفاسیر لکھ دی گئیں کہ 400 جلدوں پر جو ہے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کی گئی ہے. لیکن اصح الکتب بعد کتاب اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھ سکا. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے. جو اللہ تعالی نے اس کتاب کو درجہ عطا فرما دیا، وہ ایک الگ بات ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کے اندر اس کی قوت آپ کی جو ہے محدثین سے سمعا، اور جو ہے آپ کے اساتذہ کے اوپر جتنی بھی بحث ہیں. لیکن اگر آپ صرف صحیح بخاری کی کنٹینٹ دیکھیں گے، آپ فہرست دیکھیں گے، الحمدللہ میں نے بنفس نفیس خود نے کوشش کر کے صحیح بخاری سے 10,000 مسائل کی جو ہے وہ سمجھائے، 10,000 مسائل کو، اس کی فہرست کو. یعنی آپ سمجھ لیں کہ قیامت تک کے امت کے لیے جسمانی بیماریاں بھی، اور قیامت تک کے لیے امت کے لیے روحانی بیماریوں کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اور سنت کے اندر رکھا ہے. امام بخاری کی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. تو آئیے عزیز دوستوں، اس بات کا تہیہ کریں کہ بخاری پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا دفاع کر لیں. اس کے اندر جو متون ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اس کا صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہمیں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے. اگر آپ بڑے فارم پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آج اس پر ڈیبیٹ دیکھیں، آپ فائٹنگ دیکھیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملکہ عطا فرما دیا کہ ہم کتاب اور سنت کا دفاع کریں، ہم دین اسلام کا دفاع کریں، تو واللہ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ موقع دیں گے تو پھر اس کے اوپر کبھی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.